Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I am going to have discussion with you people regarding the MCQs related to English. MCQs number 181 is The Homer's Odyssey is a famous book. دیکھیے ہمارے پاس جب بھی کسی فیمس بک کا نیم آتا ہے یا ہمارے پاس کسی ریلیجیس بک کا نیم آتا ہے تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کسی فیمس بک کا نیم آ جائے یا ہمارے پاس کسی ریلیجیس بک کا نیم آ جائے تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ دا قرآن. اس طرح یہاں پر ہمارے پاس ایک فیمس بک کا نیم آیا ہے, دیٹ از دا اوڈیسی. اب اگر ہمارے پاس اس بک کے ساتھ رائٹر کا نیم بھی آ جائے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دا اوڈیسی بائی ہومر. اب اوڈیسی ہمارے پاس بک کا نیم ہے, ہومر ہمارے پاس اس کے رائٹر کا نیم ہے. اگر پہلے ہمارے پاس بک کا نیم آ جائے اور اس کے بعد رائٹر کا نیم آ جائے تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. لیکن لیٹ سپوز اگر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ ہومرس اوڈیسی, اب پہلے ہمارے پاس یہاں پر رائٹر کا نیم آیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس بک کا نیم آ جائے, تو یاد رکھیں کہ پہلے اگر ہمارے پاس رائٹر کا نیم آ جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس بک کا نیم آ جائے تو پھر ہم اس رائٹر کے نیم کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس رول یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پراپر ناؤن آتا ہے ہم اس کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے MCQs نمبر 181 میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. ہمارے پاس سینٹینس ہے دا ہومرز اوڈیسی از اے فیمس بک. اس کو اگر ہم ٹھیک لکھیں گے تو یہ اس طرح ہوگا کہ ہومرز اوڈیسی از اے فیمس بک. پھر ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 182. ہی کیم ہیئر بائی اے کار. ہی کیم ہیئر بائی اے کار. اگر ہمارے پاس بائی آ جائے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے ٹرانسپورٹیشن سورس. ٹرانسپورٹیشن سورس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آ جائے کار, ہمارے پاس آ جائے موٹر سائیکل, ہمارے پاس آ جائے ایروپلین, ہمارے پاس آ جائے ٹرین وغیرہ, تو یہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن سورسز ہیں. یا ہمارے پاس آ جائے ٹو اور اس کے بعد آ جائے بلڈنگ, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہی گوز ٹو اسکول, تو ٹو ہمارے پاس جو ہے وہ پریپوزیشن آیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے اسکول, تو اسکول ہمارے پاس بلڈنگ ہے. اب یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس بائی آ جائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس سورس آف ٹرانسپورٹیشن آ جائیں تو پھر آپ اس کے ساتھ آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے پاس ٹو آ جائے اور اس ٹو کے بعد ہمارے پاس کسی بلڈنگ کا نیم آ جائے تو ہم اس کے ساتھ بھی آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ ہی گوز ٹو اے اسکول تو یہ ہمارے پاس غلط بن جائے گا, بلکہ ہم کہیں گے کہ ہی گوز ٹو اسکول. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ ہی کیم ہیئر بائی اے کار تو یہ غلط ہوگا, بلکہ ہم کہیں گے کہ ہی کیم ہیئر بائی کار. تو اس وجہ سے MCQs نمبر 182 میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی. MCQs نمبر 183. ہی واز واشنگ ہز کار ڈیلی. اگر ہمارے پاس ورڈ ڈیلی آ جائے, اگر ہمارے پاس ورڈ آفن آ جائے, اس طرح ہمارے پاس آ جائے اوکیجنلی, ہمارے پاس آ جائے ریئرلی, سم ٹائمس, تو ہم اس کے ساتھ نارملی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو یوز کرتے ہیں. اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ورب کا فرسٹ فارم, اور اگر اس سے پہلے ہمارے پاس سنگولر ناؤن یا پروناؤن آیا ہے تو پھر ہم اس ورب کے ساتھ ایس یا ای اس کو یوز کرتے ہیں. اس وجہ سے MCQs نمبر 183 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی. واز واشنگ نہیں آئے گا بلکہ واشز آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہی واشز ہز کار ڈیلی. MCQs نمبر 184. They have been issuing new rules. ہمارے پاس یہاں پر ایشوئنگ کا جو اسپیلنگ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے ایشوئنگ. اب یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس ٹو واولز ایک ساتھ آتے ہیں تو آپ اس اینڈنگ واول کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اومٹ کرتے ہیں, اور اس کا ہمارے پاس جو رائٹ اسپیلنگ ہے وہ اس طرح آنا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس کسی سینٹینس کے اینڈ میں ٹو واولز آ جائیں, جس طرح یہاں پر ہمارے پاس یو ہے اور ہمارے پاس ای ہیں, یہ دونوں ہمارے پاس واولز ہیں, تو اس سیکنڈ لاسٹ واول کو تو ہم چھوڑ لیں گے, لیکن جو ہمارے پاس لاسٹ واول ہے اس کو ہم کیا کریں گے, اومٹ کریں گے. تو اس وجہ سے اس کی جو ہمارے پاس رائٹ اسپیلنگ ہوگی وہ ہوگی ISSUING. یہ ای اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے 184 میں جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن سی. MCQs نمبر 185. Many plannings have been designed.
یہاں پر پلیننگ کی جو اسپیلنگ آئی ہے وہ یہ ہے PLANINGS. اگر آپ کے پاس جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے وہ واول ہے, سیکنڈ لاسٹ, اور جو آپ کے پاس لاسٹ ورڈ ہے وہ آپ کے پاس کنسوننٹ ہے, تو پھر یہ رول کے مطابق یہ جو کنسوننٹ ہوگا یہ کیا ہو جائے گا, یہ ڈبل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ اس طرح آنے چاہیے. تو پھر سے سنیں کہ اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ آیا ہے وہ لیٹر آیا ہے وہ آپ کے پاس واول ہے, اور لاسٹ لیٹر آپ کے پاس جو ہے وہ کنسوننٹ ہے, تو پھر رول کے مطابق وہ جو لاسٹ کنسوننٹ ہوگا آپ اس کو ڈبل کر لیں گے. MCQs نمبر 186. The children are playing in the garden. اور اینڈ میں ہمارے پاس آیا ہے کویسچن مارک. تو ہمارے پاس یہ ایک ڈکلیریٹو سینٹینس ہے, یا اس کو ہم سمپل سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس سمپل سینٹینس یا ڈکلیریٹو سینٹینس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اسٹارٹ میں ناؤن آیا ہے. تو جس سینٹینس کے اسٹارٹ میں ناؤن یا پروناؤن آ جائے تو پھر ہم اس کے اینڈ میں کویسچن مارک نہیں لگاتے, بلکہ ہم اس کے ساتھ فل اسٹاپ کو یوز کرتے ہیں. اس وجہ سے اس میں جو رائٹ آپشن ہوگا دیٹ از آپشن ڈی. MCQs نمبر 187. مور دین ون بوائز. اچھا, یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے کہ جب ہمارے پاس مور دین ون آ جائے تو پھر ہمارے پاس سنگولر ناؤن آتا ہے اور ہمارے پاس سنگولر ورب آتا ہے. جب ہمارے پاس مور دین ون آئے گا تو اس کے بعد ہم جو ناؤن یوز کریں گے اس ناؤن کا ہم سنگولر فارم یوز کریں گے, اور اس طرح ہم جو ورب یوز کریں گے اس ورب کا بھی ہم سنگولر فارم یوز کریں گے. یہاں پر ہم نے لکھا ہے مور دین ون بوائز, تو بوائز نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے, بوائے ہونا چاہیے. سو مور دین ون بوائے از ایبسینٹ. سو ان MCQs نمبر 187 the right option is option B. MCQs نمبر 188. nothing were done to help the victims. اب یہ ہمارے پاس indefinite pronouns ہے. indefinite pronoun ہمارے پاس ہے someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. اس طرح ون بھی اس کے ساتھ آتا ہے. ون بھی ہمارے پاس کیا ہے, یہ ون بھی ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے, اور یاد رکھیں کہ انڈیفینٹ پروناؤن کے بعد ہم ہمیشہ سنگولر ورب کو یوز کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس سم ون, سم باڈی, سم تھنگ, ایوری ون, ایوری باڈی, ایوری تھنگ, اینی ون, اینی باڈی, اینی تھنگ, نو ون, نو باڈی, نتھنگ اور ون آ جائیں تو پھر ہم اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب کو یوز کریں گے. یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے لکھا ہے نتھنگ ور. اب اس کے بعد ور ہمارے پاس پلورل فارم آف ورب ہے, جبکہ رول کے مطابق یہاں پر سنگولر فارم آف ورب آنا چاہیے. تو ور نہیں آئے گا بلکہ واز آئے گا. nothing was done to help the victims. So in MCQs number 188 the right option is option A. MCQs number 189. a small number of teachers has opposed the scheme. اگر ہمارے پاس آ جائے a small number of, اگر ہمارے پاس آ جائے a large number of, ہمارے پاس آ جائے a majority of, یا ہمارے پاس آ جائے a number of, تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اس ناؤن کا ہم پلورل فارم لگائیں گے, اور جو ہمارے پاس ورب آئے گا اس کا بھی ہم کیا کریں گے, پلورل فارم لگائیں گے. اگر ہمارے پاس آ جائے a small number of, a large number of, a majority of and a number of, تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اس ناؤن کا ہم پلورل فارم لگائیں گے, اور اس طرح ہمارے پاس جو ورب آئے گا ہم اس کا بھی پلورل فارم یوز کریں گے. ان کیس اگر یہ ہمارے پاس the number of آ جائے, یا the majority of آ جائے, یا the number of آ جائے, یا the large number of آ جائے, تو پھر ہم اس کے بعد ناؤن تو پلورل لگائیں گے, لیکن جو ہمارے پاس ورب آئے گا اس ورب کا ہم کیا کریں گے, سنگولر فارم یوز کریں گے. تو اس وجہ سے MCQs نمبر 189 a small number of teachers have opposed the scheme آئے گا. has opposed نہیں آئے گا بلکہ have آئے گا. MCQs نمبر 190 the police is patrolling the streets. اچھا, یہ ہمارے پاس کچھ ناؤنز ہیں, پولیس, کیٹل, شیپ, فوک. اب ان ناؤنز کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گا, پلورل فارم آف ورب آئے گا. اگر ہمارے پاس پولیس آتا ہے, کیٹل آتا ہے, شیپ آتا ہے یا فوک آتا ہے تو آؤٹ ورڈلی تو یہ ہمیں سنگولر لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ اس کے بعد جو ہمارے پاس ورب آئے گا وہ ہمیشہ پلورل ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ the police are patrolling the streets. اس patrolling the streets نہیں ہوگا, یہ غلط ہو جائے گا. MCQs نمبر 191 what a nice book it is.
اچھا دیکھیے, اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں وٹ آ جائے یا ہاؤ آ جائے اور اس کے بعد دوسرا جو ورڈ آیا ہے وہ ورب ہوگا, تو پھر آپ اس سینٹینس کے اینڈ میں کوشچن مارک لگا لیں گے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہاؤ آر یو, اب ہاؤ آیا ہے اس کے بعد ورب آیا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کوشچن مارک لگا لیا ہے. لیکن اگر سینٹینس, اور پھر یہ ہم دونوں ہمارے پاس کیوں گے, ان کو ہم کہتے ہیں انٹراگیٹیو پروناؤن. لیکن اگر سینٹینس کے اسٹارٹ میں ورڈ آ جائے یا سینٹینس کے اسٹارٹ میں ہاؤ آ جائے اور اس سینٹینس کے اینڈ میں ہمارے پاس ورب آ جائے, جس طرح جہاں پر ہمارے پاس آیا ہے وٹ ا نائس شرٹ اٹ از یا وٹ ا نائس بک اٹ از, تو پھر اس کے اینڈ میں ہمارے پاس جو مارک آئے گا وہ کون سا ہوگا, وہ ایکسکلیمیشن مارک ہوگا. کیونکہ پھر یہ ہمارے یہ جو وٹ اور ہاؤ ہے یہ ہمارے پاس انٹراگیٹیو پروناؤن نہیں بنیں گے, بلکہ ہمارے پاس بن جائیں گے ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹو. تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ سائن آف انٹروگیشن نہیں لگائیں گے, بلکہ ہم اس کے ساتھ سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے. تو ایم سی کیوز نمبر 191 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہوگا دیٹ از آپشن اے. 192 7 2 3 up to 100. اچھا سنیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایلپسس. کیا کہتے ہیں؟ ایلپسس. ایلپسس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو مکمل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور درمیان میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس کو نہیں بولتے ہیں, تو جو سٹارٹنگ ورڈ ہوتا ہے ہم اس کو بول لیتے ہیں اور جو اینڈنگ ورڈ ہوتے ہیں ہم اس کو بول لیتے ہیں. جس طرح یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے 1 2 3 up to 100, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 2 3 کو تو ہم نے بول لیا, اب 100 تک جتنے بھی ہمارے پاس باقی نمبرز آ رہے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ اومٹ کر لیا ہے, تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں ایلپسس. اب یاد رکھیں کہ ایلپسس کے لیے ہمارے پاس رول یہ ہے کہ یا تو ہم 3 ڈاٹس لگائیں گے یا 4 ڈاٹس لگائیں گے, کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ 4. اگر ہم اس سے زیادہ کو یوز کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ غلط ہوگا. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 192 میں رائٹ آپشن ہے آپشن اے. باقی جتنے بھی آپشنز ہیں اس میں آپ کے پاس 5 6 اور 7 ڈاٹس آئے ہیں, اس وجہ سے غلط ہو جائے گا. ایم سی کیوز نمبر 193 اور نیشنل لینگویج از اردو. ہمارے پاس جتنے بھی لینگویجز کے نیم ہوتے ہیں ہم اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. سنیں پھر سے, لینگویجز کے نیم, کنٹریز کے نیم, سٹیز کے نیم, بکس کے نیم, ہاسپٹلس کے نیم, ڈیز کے نیم اور منتھس کے نیم جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے, اور نیشنل لینگویج از اردو. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک سینٹینس کے اینڈ میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پنکچویشن مارک ہو. باقی آپشنس کو اگر آپ دیکھتے تو یہاں پر ہمارے پاس پنکچویشن مارک موجود نہیں ہے. MCQs number 194. John Keats says, "A thing of beauty is a joy forever." یہ ہمارے پاس ایک کوٹیشن ہے. کوٹیشن اب یہ ہمارے پاس ایک پروورب بھی بن گئی ہے. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی کوٹیشن آتا ہے یا کوئی فیمس سینگ آتی ہے تو اس کو ہم کوٹیشن کہتے ہیں. اب انورٹڈ کاما سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم ایک کاما لگاتے ہیں. نارملی جب آپ کوئی سینٹینس بولتے ہیں اور وہ اس کو آپ انورٹڈ کاما میں بند کرتے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سنگل کاما یوز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس انورٹڈ کاماز میں کوئی فیمس سینگ آ جائیں, کوئی کوٹیشن آ جائیں, کوئی پروورب وغیرہ آ جائیں, تو پھر آپ اس سے پہلے انورٹڈ کاماز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس سے پہلے کالن کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 194 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن ڈی. ایم سی کیوز نمبر 195. About 5,000 students attended the function. یہ ہمارے پاس نمبر ہے, جس طرح ہمارے پاس آ جائیں 100, 1000, million, billion, dozen etc. اگر اس قسم کے ورڈز ہمارے پاس آتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے پاس 1 2 3 آ جائے تو پھر ہم ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا سنگولر فارم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اعزاز ہیز ڈیفیٹڈ 500 lawyers. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 500 lawyers, لیکن اگر میں اس سے یہ 5 ہٹا لیتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اعزاز کین ڈیفیٹ hundreds of lawyers. تو ہمارے پاس جب نمبر آئے گا تو اس کے بعد یہ نون کا سنگولر فارم, اور اگر اس سے پہلے نمبر نہیں آئے گا تو ہمیشہ اس کا پلورل فارم. اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. ایم سی کیوز نمبر 196. 3 times 4 is 12. اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. یہ جو ہمارے پاس میتھمیٹیکل فارمولاز ہوتے ہیں یا کیلکولیشنز کو ہم جو یوز کرتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس آ جائے پلس, مائنس, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن یا ٹائمز وغیرہ, تو اس کے بعد جو ورب یوز ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنگولر یوز ہوتا ہے.
That is why the right option is option A. 3 times 4 is 12. MCQs number 197. The synonym of brimming is overflow. جب کوئی چیز جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ جس طرح چائے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کپ میں ڈالتے ہیں اور وہ اس سے بہہ جاتی ہے تو ہم اسے brimming یا اوور فلو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے 197 میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. MCQs نمبر 198. Coveted and wish for something mean the same. کسی چیز کے لیے خواہش رکھنے کو ہم coveted کہتے ہیں. برسلی کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے, بیشفل کا مطلب ہوتا ہے شرمیلا, اور ریپل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا. سیکنڈ لاسٹ MCQs نمبر 199 ہمارے پاس ہے. The antonym of dispute is. ڈسپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی, کنٹروورسی, کراس فائر یا ڈس آرگنائز. یہ سب اس کے کیا ہے سینونمز ہیں. تو اور اس کا ہمارے پاس اینٹونیم آ جائے گا ایکارڈ. ڈسپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا, اور ایکارڈ کا مطلب ہوتا ہے صلح کرنا. لاسٹ MCQs ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 200. ڈیش اینڈ ایگزاسپریشن مین دا اپوزٹ. پلیجر اینڈ ایگزاسپریشن. ایگزاسپریشن کا مطلب ہوتا ہے غصہ آنا, اور پلیجر کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا یا کسی چیز سے مزہ لینا. اب انسان جب غصہ ہوتا ہے تو وہ اس سے مزہ تو نہیں لیتا, بلکہ اس کو جو ہے وہ یہ بہت برا لگتا ہے. اس وجہ سے اس میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی. اینگر, ایگریویشن اور بادر اس کے کیا بن جائیں گے, سرنمز بن جائیں گے. ہوپ فلی آل دی MCQs آر کلیئر فار یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.